اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے آپ سب خیریت سے ہوں۔ ملیشیا کا ایک قصہ سناتا ہوں۔ میرا ایک دوست تھا زاہد خان، بنیر سے تھا۔ تو ہم کہیں ایک بار کول ڈرنک شاپ پہ ہم بیٹھ کے بیئر وغیرہ پیتے تھے۔ اس وقت جھوٹ نہیں بولوں گا، میں برل جونیئر تھا لیکن لڑاکا بہت تھا، تو مجھے لڑائی کے لیے رکھا ہوتا تھا زیادہ۔ انہوں نے بہت استعمال ہوں، ویسے میں میری اپنی لڑائی کوئی بھی نہیں تھی۔ تو ان کی سکھوں کے ساتھ کوئی لڑائی تھی یا یہ حملہ تھا۔ یہ حملہ میرے اوپر کرایا گیا تھا سینٹرل مارکیٹ میں، ٹارگٹ میں تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو کافی زخمی ہوا میں، یہاں پہ یہ بازو سارے۔ ایک مہینہ تقریباً میں 4 بجے رہا، سیدھا سونتا رہا، نہ ادھر ہو سکتا نہ ادھر ہو سکتا۔ تو اس وقت لڑا کس کے تھا؟ زاہد خان کے لیے۔ وہاں پہ شام خان تھا، شبیر خان تھا اور ایک زاہد خان تھا اور میں تھا۔ لیکن انہوں نے فیلڈنگ کی ہوئی تھی، باہر انہوں نے کھلاڑے ہوئے تھے دو بندے۔ یہ تھوڑے بندے ویک کے انہوں نے پی گئے، میں انہوں نے روکتا رہا، یار چھڈو پرا، کیوں لڑتے یہ میں چھڑا ان سے۔ اس کے بعد پتہ نہیں چلا کہاں سے گاڑیاں ہیں، کہاں سے جیپیں ہیں، کرپانے تھیں، ڈنڈے تھے۔ بڑا لو ٹارگٹ مجھے انہوں نے کافی بین کے مجھے اور زاہد کو زیادہ لگی، اور باقی جو شام خان تھا اور دوسرا جو شبیر خان تھا، ہماری ڈکی میں بھی ڈنڈے وغیرہ پڑے ہوئے تھے، لیکن وہ دوڑ لگا گئے۔ یہ ایک سکیم تھی ان کی۔ اب ہم نہاتے تھے تو اب کیسے روکتے ڈنڈوں کو؟ بہرحال جتنی بازوؤں سے ہم روک سکتے تھے روکا۔ اب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھے، 2 گورے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بیئر پی رہے تھے۔ میں گیا، میں نے وہ بوتلیں اٹھائیں، بوتلیں اٹھا کے میں نے نیچے ماری۔ میرا خون اتنا بہہ چکا تھا کہ مجھ سے وہ بوتلیں نہیں ٹوٹی، کانچ کی۔ تو میں نے دوسری دفعہ ماری، پھر وہ ٹوٹ گئی۔ اب میرے ہاتھ میں آ گیا، تب میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا اب کام۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں بوتلیں ہیں تو وہ دوڑ گئے۔ اب وہ دوڑ گئے، بہرحال انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کر گئے۔ اب مجھے پتا تھا زاہد خان کو بھی لگی ہے، اس کی آواز بڑی خطرناک سی آئی ہے، اب وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ تو میں آگے ایک روڈ ہے داترا منڈی کا، وہاں پہنچا تو کسی ٹیکسی کو بھی میں روکتا ہوں نا تو لوگ کھڑے نہیں ہوتے، بھاگ جاتے خون دیکھ کے کہ سیٹ خراب ہو جائے گی یا کچھ بھی، ڈرتے پولیس کیس نہ ہو۔ تو میں نے ایک پیچھے اونٹ میں ہو کے نا وہ انتظار کیا ٹیکسی کا۔ میں ٹیکسی میں بیٹھا تو میں نے کہا بھائی میں تمہیں ڈبل دے دوں گا، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اور میں زیادہ جلدی میں اس لیے تھا کہ ہمارے پاس ویزے نہیں تھے، مار یہیں سے کھاتے تھے کہ ویزے نہیں ہوتے تھے۔ جب کیس پولیس کیس سے ڈرنا پڑتا ہے فارنر کو باہر، کیونکہ لوکل کی ویلیوز ہوتی ہے۔ اور یہ انہوں نے بھیجا تھا ٹائیگر گروپ، یہ ملک ریاض ہے، اس کو بھی یہ جانتے تھے، یہ پاکستانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاکستانیوں کی طرف سے اور سکھوں نے مل کے کیا تھا۔ یہ تو اب پتہ چل رہا ہے نا۔ تو میں گھر گیا، میری بیوی رسیلہ تھی جو، اس نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا، وہ رونے لگی بڑی۔ میں کوئی گل نہیں۔ تو میں نے کہا زاہد شاید ادھر آیا ہو، تو میں نے کہا ادھر نہیں ہے۔ تو میں نے گاڑی نکالو، ابھی اس کو دیکھنے جانا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کیسا ہے، کہاں ہے۔ تو اس نے کہا پہلے پٹیاں تو لوا لو۔ میں نہیں، کوئی پٹی نہیں، جاؤں گا پہلے اسے دیکھوں گا پھر لگواؤں گا۔ بہرحال میں نے ضد کی، میری بیوی لے گئی۔ آگے میں اس کے گھر پہنچا تو وہ نا پٹیاں وغیرہ لوا کے نا اپنی بیوی کی چوری چھپیا۔ تو میری بوڑھی میں نے گالا کڈن لا پی، پوڑی نکلے کڑی شاید۔ اب پنجابی میں بول رہا ہوں، دیکھ تو کی کرنا پہ اگلے پٹی لوا بہن، تو اپنا بھی خیال نہیں رکھتا۔ بہرحال میں اسی سو گیا۔ اگلے دن میں نے شام کو جا کے پٹیاں لگوائیں۔ اب آ گئے سارے کٹھے ہو کے، چلو انہوں نے پڑھی ہے، میں کڑی ہوئے ادو کی ہوا ادو نس گیا جی، تو ہوں پھر لو جی ایک باری۔ بہرحال وہ ایک واقعہ تھا۔ اور وہاں پہ زاہد خان نے مجھے یہ کہا تھا کہ تو نے پٹھان کے لیے اپنا خون دیا ہے، تو پٹھان یہ یاد رکھتا ہے۔
مجھے ایک دفعہ ضرورت پڑی، پریشان تھا پاکستان میں، پیسوں کی نہیں، تو میں ادھر جانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کو فون کیا، میں نے یہ الفاظ اس کو اسپیشل یاد کرائے، کیونکہ میں کبھی بھی نہیں یاد کرا تھا اگر میں اتنا تنگ نہ ہوتا تو میں نے یاد کرایا۔ اس نے کہا مجھے یاد ہے، لیکن ابھی تک اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، جس کا مطلب پھر وہ بھی ہوگا، کیونکہ میں بعد میں گیا بھی ہوں، کوئی لفٹ نہیں تھی، یا ڈر گئے یا یہ وہ۔ ایک حملہ میرے اوپر یہ ہوا، دوسرا حملہ جیسے طائف میں مارا تھا نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا تھا، مجھے کوریا میں کیا گیا تھا۔ میری یہ ٹانگیں ساری انہوں نے سریے مار مار کے نا سجا دی تھی، اور وہ بھی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ٹانگوں کو ٹارگٹ کیا تھا، اسپیشل ٹانگوں، اور میں تقریباً کوئی 1 مہینہ نہ اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ بھی میں گیا ہوں میرے اوپر حملہ ضرور ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ دکھ تو اپنے لوگوں کا ہے، نہیں تو کوئی کر سکتا ہے۔ میں نے تو پہلے دن اکلا ہی کھڑا ہو گیا تھا، اٹھو نہیں جھوٹا ہے۔ پھر میں آخیا، ایک تو میرے اوپر لیبل لگایا، چاہے آپ نے لگایا چاہے انہوں نے لگایا تو ہے نا، اس لیبل کے پروپیگنڈے نے مجھے اتنا ٹارچر کیا کہ میری ہر شے جو اچھی تھی نا ضائع کر دی۔ یہ ہمدردی جاگی ان کے لیے، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، اب وہ بدلہ لے رہے ہیں اور بار بار لے رہے ہیں۔ اور میں نے کہا بھی ہے، بڑی دفعہ کہا ہے کہ جب میں نے سب کو معاف کر دیا تو تم کیوں نہیں کرتے؟ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ نہیں کرتے، تو میں نے کہہ دیا اب پھر اللہ بھی تم لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ بات ہے اصل میں۔ تو ایک اور واقعہ سنا، بڑے واقعہ ابھی شروع ہوں گے انشاءاللہ، میں آپ کو سناؤں گا کہ میرے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے، اور ہمارے خاندان کے ساتھ تم لوگوں نے جو بھی سمے کی کیا ہے یا کرتے رہے ہو اور جو کر رہے ہو، وہ میں سن رہا ہوں اور حوصلے میں ہوں، غصے میں نہیں ہوں، غصے میں نہیں ہوں۔ لانا چاہتا ہوں لیکن آ نہیں رہا، کیونکہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے، سو اس سمے کی سزا دینی پڑے گی۔ اللہ حافظ۔